नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 41 से 42। लफ्ज़ी तर्जमा, या अय्युहर रसूल, ए पैगंबर, ला यहज़ुनका, ना गम में डालें आपको अल्लाज़ीना वो लोग जो युसारिऊना जल्दी करते हैं फिल कुफ्री कुफ्र में, मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से जो कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिअफ़वाहिहिम अपने मुँहों के साथ, वलम और नहीं तुमिन ईमान लाए कुलूबुहुम उनके दिल, वमिनल्लाज़ीना और उन लोगों में से जो हादू यहूदी हुए, सम्माऊना कान लगाकर सुनने वाले हैं, लिल काज़बी झूठी बातों के लिए, सम्माऊना जासूस हैं, लिकौमिन उन लोगों के, आखरीन जो दूसरे हैं, लम नहीं यातू का वो आए आपके पास, युहर्रिफून अल कलिमा बदल देते हैं बातों को, मिन बाद से मुवाज़िई उसके मौका महल से, यकूलूना कहते हैं इन अगर ऊती तुम दिए जाओ हाजा ये हुक्म, फ़ख़ुज़ूहु तो बस ले लो इसको, वइल्लम और अगर ना तूहु तुम दिए जाओ वो फ़ाज़रूहु तो तुम छोड़ दो उसको, वमन और वो शख्स के युरिदिल्लाह इरादा करे अल्लाह फितनातहु उसकी गुमराही का, फलन पस हरगिज़ नहीं तामली का आप इख्तियार पाएंगे लहू इसके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से शयन कुछ भी, उलाइका यही वो लोग हैं अल्लाज़ीना जिन्होंने के लिए लम नहीं युरिदिल्लाहु इरादा किया अल्लाह ने अंजे के युत्तहिरा के पाक करे कुलूबहुम उनके दिलों को, लहुम उनके लिए फिर दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वो लोग गमगीन ना करें जो कुफर में दौड़ कर जाते हैं, इन लोगों में से जिन्होंने अपने मुँहों से कहा हम ईमान लाए हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाए, और इन लोगों में से जो यहूदी बने, बहुत सुनने वाले हैं झूठ को, बहुत सुनने वाले हैं दूसरे लोगों के लिए जो आपके पास नहीं आए, वो कलाम को इसकी जगहों के बाद फेर देते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें ये दिया जाए तो ले लो और अगर तुम्हें ये ना दिया जाए तो बच जाओ, और वो शख्स कि अल्लाह जिसे फितने में डालने का इरादा कर ले इसके लिए आप अल्लाह से हरगिज़ किसी चीज़ के मालिक नहीं होंगे। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि इनके दिलों को पाक करे, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। अस्तग़फिरुल्लाह। मक्का में मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम को दुख पहुंचाने वाले और परेशानी में मुब्तला रखने वाले सिर्फ कुरैश मक्का थे, मगर मदीना आकर कबाइल अरब और मुशरिकीन मक्का के अलावा मुनाफिकीन और यहूद मदीना की मानदाना सरगर्मियाँ भी जारी हो गई। मसलन मुसलमानों के दिलों में तरह तरह के शकूक और शुबहात पैदा करना, मुसलमानों में फितने की आग भड़काना, लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकना, मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम को बदनाम करना, नाउज़ बिल्लाह इस्तग़फ़ार, और जंग के वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना और काफरों का साथ देना। तो आप इस बात पर भी बहुत दिल गिरफ्तार रहते थे कि लोग क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते, और इस पर मुस्ताज़ ये कि इनकी ये सरगर्मियाँ जो थी वो भी इसमें शामिल हो जाती, तो आप सख्त परेशान और दिल गिरफ्तार हो जाते थे। आपकी इसी हालत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली के लिए यह हिदायत फरमाई कि आपको इन लोगों के हालात जो हैं वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग अल्लाह के इल्म में हैं और ये अपने अंजाम को पहुँच कर रहेंगे।
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رجم کے بارے میں تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کہ ہم انہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں حکم رجم موجود ہے، تورات لاؤ۔ چنانچہ وہ تورات لائے، انہوں نے اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ یہودی کہنے لگے، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان دونوں بدکاری کرنے والوں کو رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رجم کے وقت مرد عورت کی طرف جھک رہا تھا اور اسے پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کو لے جایا گیا جس کا منہ کالا کر دیا گیا تھا اور اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ان سے دریافت فرمایا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے دریافت فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ بہرحال ہم تورات میں رجم ہی کی سزا پاتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے شریف یعنی امیر لوگوں میں اس فعل بد کی کثرت ہو گئی، تو ہم نے یہ کیا کہ جب کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی ایسی سزا پر مجتمع ہو جائیں کہ جس کو شریف اور کمزور سب پر نافذ کر سکیں۔ چنانچہ پھر ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا نافذ کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں سب سے پہلے تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ شخص رجم کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ حشر میں، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے کٹ ہی میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا، اور آپ نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو بھی کھجور کا درخت آپ نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر احسان فرمایا، یہاں تک کہ جب بنو قریظہ نے جنگ کی تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں، ان کے بچوں اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے امن دیا اور وہ اسلام لے آئے۔ بہرحال آپ نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، اور بنو قینقاع کو جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم تھی، اور بنی حارثہ کو،
اور ہر ایک یہودی کو جو مدینے میں تھا۔ بہت اہم آیات یہود کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کہ وہ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں تاکہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ ان کو نہ پہنچے۔ تو یہ جو خیر خواہی ہوتی ہے، یہ جو دین ہے، دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خیر خواہی ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کے دلوں میں لوگوں کا محبت اور ان سے خیر خواہی جو تھی وہ ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ اپنی اپنی قوم کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال۔ تو جو ایمان لائے تھے ان میں وہ صرف اور صرف 180 لوگ تھے تقریباً۔ 950 سال تبلیغ میں صرف 180 لوگ تھے تقریباً جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہیں اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس یعنی امت محمدیہ کو لوگوں کے لیے نکالا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ کوشش کیا کریں اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کا عمل ہو رہا ہے، کوئی برا عمل ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے تو ہاتھ سے اس برائی کو منع کریں، روکیں اس کو، اگر نہیں تو زبان سے کہہ کر، پھر بھی نہیں تو کم از کم دل سے ضرور برا جانے اور اس کا اظہار جو ہے ناراضگی کا آپ کے فیس سے، آپ کے طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ جس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکے کم از کم انہیں یہ پتہ چلے کہ آپ بیزار ہیں اس فعل سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور نیکی پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔